سقيت قلوبنا. ماشاء اللہ بہت اچھی خدمت کی، بہت اچھا کھانا دیا ہے، 3 ٹائم کھانا دیتے تھے. بے بہار روٹی ملی ہے، شکر اللہ پاک دا جو اللہ سے جو نصیب ہے رزق دیتے اللہ صاحب کو دیتے ہیں. راشن کی دی مولا کھاؤ. اچھا تمبو بھی ڈھیا ہے. جی مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے. آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، یہ ان کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے تحفہ ہے. یہ جی 80 گھروں کی ایک خیمہ بستی تھی MTJ فاؤنڈیشن کی طرف سے. ہم اس وقت موجود ہیں علی پور میں، ان کا سروے کیا گیا تھا، ان کو ان علاقوں سے بلایا گیا. آج یہ الوداعی راشن ہے، خیمہ بستی کو وائنڈ اپ کیا گیا کیونکہ ان کی بستی اب پہلے سے بہتر صورتحال ہے، پانی وہاں پہ کم ہو چکا ہے یا سوکھ چکا ہے، تو اب یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے. لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. ان کے کارڈ، ان کے کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہیں اور ان تک راشن اور دیگر ضروریات زندگی اور ادویات انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. جی ہمارا جو اگلا پروجیکٹ ہے MTJ فاؤنڈیشن کا، وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا ہے. جن لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں، گر گئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے. اور جتنے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جن لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے تھے، جن لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، انشاءاللہ MTJ فاؤنڈیشن آپ لوگوں کو گھر بھی بنا کے دے گی. خير الدرب درب المصلحات. غرست الحب يا قلب. اس آزمائش میں ان لوگوں کا صبر دیکھا جائے گا جو اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں. نہ آپ کا کوئی قصور تھا، نصیب پور والوں کا، علی پور کے جتنے بھی گاؤں ڈوبے ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. آپ بڑے سچے، کھرے اور اچھے لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے حلال کا لقمہ کھانے والے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے لوگ ہیں. لیکن آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے، اور سلام ہے آپ لوگوں کی ہمت پر کہ اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد بھی آپ ہمت سے کھڑے ہیں. آپ سب لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے پورے پنجاب، پورے ملک کے طول و عرض سے لوگ یہاں پہ پہنچے، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ ہم سے الگ نہیں ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے اور ماؤں کے سر پر چادر اڑانے کے لیے ہم یہاں پر موجود رہے. 10 دن ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا، اور مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ کی ہدایت پر یہاں ٹیم کام کرتی رہی. ہمارے پاس جتنے اختیارات تھے، ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی. اگر ساتھیوں کی کوششوں میں کوئی کمی کوتاہی رہی تو اسے دل سے معاف فرمائیے گا، اور ان کی خدمات کے عوض اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا. آج آپ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا مکان کچا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ کریم آپ کو بلند و بالا بڑے اور پکے مکان سے نوازے. اگر آپ کے پاس ایک گائے یا بھینس تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوڑ عطا فرمائے، کئی سینکڑے عطا فرمائے. اس کے کن سے کچھ بھی دور نہیں ہے، یہاں سے نکلتے ہوئے وہ ہماری کائنات بدل سکتا ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، اس کی انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، اس کے کن میں ہر ایک چیز کا راز مضمر ہے. تو اپنا دکھڑا اسے سنائیں، خدا کا شکر ادا کریں. شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نوازتا ہے. صبر اور شکر کی سواری کرنے والا کبھی بھی گرتا نہیں ہے. خدا کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہر حالت میں اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سے اور نوازے گا، زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا، اور ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں بھی آپ پکاریں گے ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے. اس علاقے کے بڑے رہنما، لیڈر، ممبر پروویژنل اسمبلی پارلیمنٹیرین عبد المنان صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. آج انہوں نے کراچی جانا ہے اور شاید فلائٹ ان کا انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں پہنچ پائیں گے یا نہیں. اور ان کی محبت اور مہربانی کہ صرف آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے. انہوں نے بھی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے جانا ہے کراچی، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کیے بغیر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ بڑی محبت بھری تالیوں سے ان کا ہم شکریہ ادا کریں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں الیاسر ریسٹورنٹ والوں کا.
آپ حیران ہوں گے کہ خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسے الیاسر ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، روزانہ 300 لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا انہوں نے فراہم کیا ہے۔ اور یہ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھانا چاہتے ہیں۔ کیمپوں کے اندر لوگ ان کی مرضی کیا ہے، وہ چکن کھانا چاہتے ہیں، چاول کھانا چاہتے ہیں، سبزی کھانا چاہتے ہیں، آپ بس ہمیں بتائیں اور کھانا 300 لوگوں کا 2 وقت میں آپ کے پاس پہنچا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اجر تو ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، ہم تالیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی وسعت قلبی کو اور آپ کے ضعف کو مزید ترقی دے اور آپ کی گئی تمام تر کوششوں کو شرف باریابی نصیب کرے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا، انہوں نے وسائل دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے وسائل کے ساتھ اپنا آپ پیش کیا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کشتیوں میں پہنچے، جیکٹس پہن کر آپ لوگوں کے بزرگوں کو، بچوں کو پانیوں سے نکالا، آپ لوگوں کو خیموں میں آباد کیا، دن رات آپ کا پہرا دیا، آپ کے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کھانا دیا، ان کو چھت فراہم کی اور ان کی خدمت میں لگے رہے۔ ایم سی سی کرکٹ کلب کے کوچ محمد شاہد صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جتنے بھی دن آپ کیمپ میں رہے، آپ کی خدمت میں اپنے نوجوانوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ وقت دیا، ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شکریہ ادا کریں۔ اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ چند لفظ رانا عبد المنان صاحب اگر مخاطب ہوں اپنے اہل علاقہ سے اور اپنے لوگوں سے، تو بہت ساری تالیوں سے استقبال کیجئے ممبر پروفیسنل اسمبلی رانا عبد المنان صاحب۔ میں سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں جب آفت آئی تو اپنی ٹیم بھیجی اور ان کے لیے سامان بھیجا، کھانا پینے کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا انہوں نے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جہاں ان کی دینی خدمات ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، وہاں ان کا اس کار خیر میں حصہ لینا بھی انتہائی قابل تحسین ہے۔ میں مولانا صاحب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کے اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ دیا اور انہوں نے جتنی خدمت ہو سکتی تھی ان لوگوں کی۔ لوگوں سے صرف میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ جہاں پر فلڈ آیا ہے، فلڈڈ ایریا میں کوشش کریں کہ وہاں پر اپنے گھر دوبارہ نہ بنائیں۔ چھوٹا گھر بنانا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، آپ مہربانی کر کے ایسی جگہوں پہ جائیں جو محفوظ جگہ ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ ادھر ہی بیٹھیں، نام جس کا اناؤنس ہوتا جائے وہ سامنے گیٹ پہ ایک ایک بندہ آتا جائے، اس کو راشن اور خیمہ ملتا جائے گا۔ نهلنا منك أسمى الأمنيات۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہے مولانا طارق صاحب دی تے الحمدللہ پورے ملک میں جنا فلاحی کام کری دی پی ہے۔ انہیں ہونی علی پور وچ بھی ماشاءاللہ کافی کام کیتے، ریسکیو دا بھی سامان بھی دیتے تے ٹینٹ بھی دیتے تے مکانات دی بھی انہیں وعدہ کیتے اتھا سروے کر کے۔ اسے انہیں کو ریکویسٹ کیتی ہے کہ بھی سارا علاقے جڑے 4-5 مواضعات ہیں، میرا پور تھی گیا، کچھ پک تھی گیا، یہ میں شکر بیلا ہے یا اپنا کھیرا پنجانی ہے، شاہ سلطان سوم ہے، بھی اے لوگ بھی شدید متاثر سیلاب تو پوری این جی اوز دا یکدم رخ جانا علی پور دی طرف چلا گیا، سارے علاقے اور نظر انداز تھی گئے۔ تو انہیں دی مہربانی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دی فاؤنڈیشن دی مہربانی ہے، دوستوں دی مہربانی اتھا آئین انشاءاللہ یہ وزٹ کریں دے پین۔ سب کو امید ہے جی میں مولانا طارق جمیل دی فاؤنڈیشن دوسرے علاقے میں فلڈ ایریا میں کام کریں دی پی ہے، اتھا بھی انہوں دی امداد بھی کرے سی، انہوں کو مکان بھی بنا کے دے وے۔ اتھا سب تو جڑا سارے علاقے دے لوگوں کو پریشانی ہے، انہوں دی چھت ہے کہنا سر، چھتاں ختم تھی گئے، مکان ڈھہ گئے کہ انہوں کو فوری طور تے ٹینٹ دیتے ونجن۔ اللہ تعالیٰ جی آپ سب پر اپنا فضل کرے۔ آزمائش جو ہے نا وہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو یقین مانیے یہ ان لوگوں کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے اور اس کے بارے میں ہم بھی جواب دہ ہوں گے
کہ جب آپ کے بھائیوں پر مصیبت آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے تھے، سورسز دیے تھے، وسائل دیے تھے، تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو آگے بڑھیے. ان لوگوں کو اس وقت سر پہ چھت کی ضرورت ہے، ٹینٹ کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے. یقیناً آپ ان لوگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. ستجمعنا جنان باقيات سقيت قلوبنا أدبا وعلما. گرتے ہوئے گھروں پہ سبز ہلالی پرچم کی جھنڈیاں. اور یہ بستی ہے جمعے والا، تحصیل جتوئی، ضلع مظفر گڑھ. دریا کے نشیبی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو اپنی مٹی سے اتنی ہی محبت ہے جتنی بلند و بالا عمارتوں میں بسنے والے لوگ بڑے بڑے جھنڈے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والے اور دھرتی کا سینہ چیر کر رزق اگانے والے اور پانیوں میں تیر کر اپنے پیٹ پالنے والے لوگ بستے ہیں. محنت کشوں کی یہ آبادی سیلاب کی نظر ہوئی. یہ ایک کمرہ بچا یہاں پہ کبھی کسی وقت پورا ایک گھر آباد تھا. یہ در و دیوار آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ. یہ دیکھیں، یہ کسی وقت ایک کمرے کا دروازہ تھا اور یہ چھت تھی. یہ سارے پانی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پہ کسی وقت اتنا پانی تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ جگہ پانی میں تھی. اگر میں یہاں پہ پانی کے دنوں میں موجود ہوتا تو شاید میں اس وقت پانی کے اندر ہوتا. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک کمرہ تھا جہاں کے لوگوں نے اپنی محنت مشقت کر کے بنایا ہوا تھا. یہ اس کی چھت، اس کا دروازہ، اور یہ پوری بستی جو کچی پکی بستی تھی، محنت کش یہاں پہ بستے تھے اور اپنی سادہ سی زندگی گزار رہے تھے. ہمارے ساتھ مقامی ایک شخص موجود ہیں، وسیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. وسیم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر. ذرا اپنا تعارف کروا دیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ اکبر خان گبول ایڈوکیٹ. میرا یہ وسیب ہے، میں اسی علاقے سے ہوں. میرا گھر شہر سلطان سٹی میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں کا میں ذمہ دار ہوں. یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرا ہے. اچھا. تو الحمدللہ آگے بھی میرا رقبہ ہے، وہ سارا ڈوب چکا ہے الحمدللہ. پھر بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری یہ بستی جو یہاں بہت ہستی بستی تھی، ایک بہت سارے گھر یہاں پر ڈیمیج ہو گئے ہیں. پوری ایک اس سے آگے بھی ایک بستی ہے، وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے. میں خصوصی طور پر اپنا مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بستی کا یا ان کی ٹیم نے یہاں آنا پسند فرمایا، جبکہ ہمارے علاقے میں کسی این جی اوز کا اس ٹائم تک کوئی بھی پڑاؤ یا کوئی بھی ایسا ریلیف نہیں چلا. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جن لوگوں کی بستیاں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ بنا نہیں سکتے، صحیح ہے، ان کی مالی حالت اس قابل نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کو انشاءاللہ گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے. بالکل. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، گھروں کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ہی دریائے چناب کے بالکل اٹیچ بستی ہے. یہاں پر جو ہے نا موسم کی شدت بھی بہت زیادہ رہتی ہے. سب سے یہاں جو میجر پرابلم ہے نا، ابھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ شیلٹر کی، مقصد بھی ٹینٹ کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، اور راشن کی صورت میں، کراکری کی صورت میں. مقصد آپ برتن نہیں ہیں ان کے پاس، برتن کچھ بھی نہیں ہے. کافی جو برتن وغیرہ جو چھوٹے موٹے برتن تھے، یہ جو آپ جو کھڑکیاں ونڈو دیکھ رہے ہیں یہ تو یہاں پڑی ہیں. برتن وغیرہ تو سارے کے سارے جو ہے نا پانی بہا کے لے گئے، کلومیٹر دور گئے پڑے ہیں. بہرحال جو ہے نا یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے نا شیلٹر کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، تو گھر کی ضرورت ہے. یہ بالکل ہی مزدور طبقہ جتنا بھی علاقہ ہے ہمارا، یہ جتنی بستیاں آپ دیکھ رہی ہیں سب مزدور. یہ ان کے کام کاج کیا تھے؟ پہلے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ سب مزدور لوگ ہیں یہاں پر. کوئی کراچی میں کام کرتے ہیں، کوئی ملتان میں کام کرتے ہیں، لاہور میں کام کرتے ہیں. تفيض به قلوب الصادقات وألا تحزنوا بعدي. اچھا، پانی ادھر تک پہنچا ہوا تھا. السلام علیکم جی. آج ہم موجود ہیں شہر سلطان کی بستی جمعے والا میں اور تحصیل اس کی جتوئی ہے. اگر تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں گے تو یہ آم کے درخت آپ کو بتا دیں گے پانی کی سطح کہاں پر تھی. جہاں تک پانی کھڑا ہوا تھا وہاں تک پتے سڑ چکے ہیں، پتے خشک ہو چکے ہیں. آموں کا یہ باغ جو آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا تھا، پانی یہاں بہت بلند تھا اور جہاں جہاں تک پانی ٹھہرا رہا ہے وہاں پہ درخت جل چکے ہیں، پتے بھی جل چکے ہیں. یہ گھر کی دیواریں گر چکی ہیں، 4 دیواری گر چکی ہے. اور میرے پیچھے یہ ایک پوری بستی تھی، بستی اس کا نام جمعے والا ہے.
یہ دیکھیں لوگوں کی چار دیواریاں گر چکی ہیں, گھر ان کے گر چکے ہیں, اور یہ سامان ان کا بالکل اوپن میں پڑا ہوا ہے. تھوڑا سا آگے لے کے آئیں, ذرا دکھائیں یہاں پہ. یہ سامنے لوگوں کا سامان جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. یہ تحصیل جتوئی, شہر سلطان اور بستی جمعے والا. یہ کسی کا کچا گھر تھا, چھپر بنا ہوا تھا, وہ گر چکا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور گھر کے سارے افراد اب کھلے آسمان کے نیچے ہیں. جو گھر بچے ہوئے ہیں وہ بھی اب رہنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ ان کے گرنے کا خطرہ ہے اس وقت. یہ دیکھیں بالکل چھوٹا سا ایک بچہ ہے, چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے, اور اس نے اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور ان کا گھر سارا گر چکا ہے. یہ ایک بہت پیاری سی بیٹی ہے, بیٹا ہے, بچی ہے, بچہ ہے, بچی ہے, اور یہ بھی پیاری سی بچی ہے. گھر ان کا گر چکا ہے, سامان ابھی آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے. یہاں پہ ایک تو گرمی ہے, اور ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ شدید ہبس بھی بن جاتی ہے. اس وقت تو خیر ہوا چل رہی ہے, لیکن یہ موسم کے رحم و کرم پر ہے, دھوپ اور بارش کے رحم و کرم پر ہے. چار دیواری نہیں ہے, یہ کچی مٹی کا فرش انہوں نے میرا خیال تھوڑا سا سیدھا کیا ہے, ابھی کچھ پانی نیچے اترا ہے, تو سامان بالکل ان کا اوپن پڑا ہوا ہے. یہ آئے میں دکھاتا ہوں ان کے پاس جو اپنا غریبی دعوے کا سامان ہوتا ہے, یہ جانوروں کی کھرلیوں میں رکھا ہوا ہے. یہ گھر کا سامان اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا ادھر اگر گھمائیں تو وہ سامنے بھی سارے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. پانی یہاں گھروں کی چھتوں تک موجود تھا, اور یہاں پہ سامان ہے. یہ سامنے انہوں نے عارضی طور پر ابھی چولہا بنایا ہوا ہے. چلیں یہ بھی شکر ہے, اس طرح بیٹھ کے یہ اپنا کھانا پینا فی الحال لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ بستیاں ہیں جہاں تک کم لوگ پہنچتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پہنچنے کے لیے بند سے ہو کے آنا پڑتا ہے. بند کا راستہ کٹا پھٹا ہے, دشوار ہے, تو یہاں پہنچنے میں کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, تو لوگ یہاں پہ کم پہنچتے ہیں. یہ بستی جمعے والا تحصیل جتوئی اور ضلع مظفر گڑھ ہے. جو لوگ اس طرف نہیں آئے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں بھی پہنچیں. یہاں بھی لوگوں کو کافی زیادہ ضروریات ہیں. میڈیکل ہیلتھ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ خیموں کی ضرورت. چھوٹی بستیوں میں بسنے والا ایک انسان اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کوئی بہت نامور شخصیت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے سارے انسان برابر ہیں. جس نے ایک انسان کی جان بچائی, گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو وہ کہیں کسی نشیبی بستی میں رہنے والا ہو یا کسی بلند و بالا عمارت میں رہنے والا ہو, تو ہمارے لیے سب برابر ہیں. تو ان بستیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں ابھی تک کم لوگ پہنچے ہیں یا کوئی نہیں پہنچا.